آج ہم ایک ایسے رویے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اصل میں بہت سی زندگیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یعنی دوسروں کو ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش۔ ہمارے پاس دی پرائس آف پیپل پلیزنگ کے عنوان سے کچھ مواد ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ عادت کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنا ہے کہ ہم کیوں اپنی ضرورتیں پیچھے ڈال کر دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کیا پوشیدہ نقصانات ہیں جن پر کم بات ہوتی ہے۔ مواد کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسروں کو مسلسل ہاں کہتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اپنی کسی ضرورت کو نہیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو خیال ہے نا کہ سب کو راضی رکھنا ہی اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ شاید معاشرتی دباؤ زیادہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت دلچسپ بات کہی گئی ہے مواد میں۔ اسے ایک نادیدہ جیل کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی قید ہے جسے انسان خود بنتا ہے اپنے ارد گرد، جہاں وہ اپنی توانائی، اپنے خواب، اپنا سکون تک دوسروں کی بس عارضی سی خوشی کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ تو مواد کہتا ہے کہ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، یہ ایک طرح کی خود سے غداری ہے، سیلف بیٹریل، جو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انسان کی اپنی ذات سے جو وفاداری ہے نا، اسے ختم کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہاں مل کر ایک بڑا بوجھ بن جاتی ہیں۔ یہ خود سے غداری والی بات تو وہ کافی گہری ہے، اور شاید اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے جو مواد میں ہے کہ جب کوئی بار بار اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز پامال ہونے دیتا ہے۔ حدود سے مراد شاید اپنی توانائی، وقت، جذباتی اسپیس کا تحفظ۔ کیا مواد بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ بالکل، جب کوئی اپنی حدود کی حفاظت نہیں کرتا نا، تو متن کہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کھو دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اپنی قدر کا جو پیمانہ ہے وہ اندرونی نہیں رہتا، وہ باہر سے منظوری پر منحصر ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش میں اتنا مصروف ہو جاتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ وہ خود کیا چاہتی ہے یا وہ اصل میں ہے کون۔ وہ دوسروں کے لیے بس ایک کردار بن کر رہ جاتی ہے، اپنی ذات نہیں۔ اچھا، لیکن اس کردار سے نکلنا، خاص طور پہ وہ نہیں کہنا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ جب لوگ عادی ہو چکے ہوں آپ کی ہاں سننے کے۔ کیا مواد اس پر کچھ کہتا ہے کہ اس مشکل سے کیسے نمٹا جائے؟ یقیناً، مواد بالکل واضح کرتا ہے کہ بھائی سب کو خوش رکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کوشش کرنا بھی فضول ہے، بلکہ جو لوگ صرف آپ کی ہاں سننے کے عادی ہیں اور آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتے، متن تو انہیں دوست نہیں بلکہ جذباتی جوڑ توڑ کرنے والے کہتا ہے، ایموشنل مینیپولیٹرز۔ ان کی خوشی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو متن زور دیتا ہے کہ خود کو بدلنا، ری پروگرام کرنا ضروری ہے، اور نہیں کہنا کوئی بری بات نہیں، کوئی نیگیٹو عمل نہیں، بلکہ ایک طاقتور قدم ہے، ایک پاور موو، یعنی اپنی ذات اور اپنی ضرورتوں کو اہمیت دینے کا ایک مضبوط عملی قدم جو حقیقی عزت نفس کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ طاقت ہے۔ تو گویا یہ صرف نہیں کہنا سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی زندگی کی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آنا ہے۔ مواد میں CEO کا ذکر بھی تھا کہیں؟ ہاں، وہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کا CEO بننا چاہیے، فیصلہ کرنے والا، ایک ایسا منتظم جو اپنی سمت خود طے کرتا ہے، اپنے وسائل جیسے وقت، توانائی، توجہ، انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، نہ کہ ہر باہر کی درخواست پر، ہر مطالبے پر اپنا سب کچھ لٹا دے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کی جو اصل قیمت ہے نا، وہ صرف ضائع شدہ وقت نہیں ہے، وہ آپ کی توانائی، آپ کی خود اعتمادی، آپ کی زندگی کی سمت، اور آخر میں آپ کی اپنی پہچان تک چھین لیتی ہے۔ یہ قیمت، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس سب کا اگر مجموعی تاثر دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ مسلسل دوسروں کی خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان خود اپنی نظروں میں ہی گر جاتا ہے۔ بالکل، اگر اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو آخر میں انسان ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے جو شاید باہر سے دوسروں کی نظر میں بہت اچھا ہو، مگر اندر سے بالکل خالی، غیر مطمئن۔ حقیقی آزادی اور اطمینان وہ تبھی ملتا ہے جب انسان دوسروں کی متوقع ہاں کی جگہ اپنی سچائی بولنا سیکھے، اپنی اندرونی آواز سنے۔ متن کا نچوڑ یہی ہے،
دوسروں کو خوش کرنا چھوڑیں، اپنی زندگی جینا شروع کریں۔ اسٹاپ پلیزنگ، اسٹارٹ لیونگ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر کسی کو خوش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ ہمارا کام ہے، لیکن اپنی ذات، اپنی ضروریات، اپنی خوشی کا خیال رکھنا یہ صرف ہمارا حق نہیں بلکہ شاید ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، اور جاتے جاتے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ صرف نہیں کہنے کے بارے میں سوچنے سے ایک قدم آگے بڑھ کر آج ایسا کون سا ایک چھوٹا سا ٹھوس عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے جس سے کوئی اپنی اندرونی آواز کو سنے اور اس پر عمل کرے، چاہے اس سے کسی دوسرے کو وقتی طور پر مایوسی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟